ہوگا جو کہے گا میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو شہادت میں مزہ آیا. کیوں؟ ارے کیوں مزہ آتا ہے شہادت کے وقت؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہائے ہائے اس لیے کرتے ہیں کہ 10 محرم کو حسین کو بہت تکلیفیں ہوئی, حسین کو جو ہے بہت تڑپایا گیا, حسین کو بہت ستایا گیا, حسین پیاسا تھا. ایک پاگل ہیں, انہوں نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے, انہوں نے تاریخ کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. حسین نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا اور تم 10 محرم کو شربتیں پیتے ہو. حسین نے 10 محرم کو قرآن پڑھا تھا اور تم 10 محرم کو ڈھول بجاتے ہو. حسین نے 10 محرم کو نماز پڑھی تھی اور تم 10 محرم کو جلوس کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہو. یہ کیسے حسینی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیوں روتے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. حسین کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, تجھے کیوں تکلیف ہو گئی؟ میں اپنی طرف سے نہیں ٹھوک رہا ہوں, ایک ایک بات کو حدیث سے ثابت کروں گا. حسین کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مولوی کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مولوی کی تقریر کو میں رسی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں, میں تاریخ کے حق میں چیخڑوں کو رسی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں, لیکن خدا کا قرآن سچا ہے, نبی کا فرمان سچا ہے. میں نبی کا فرمان پیش کروں گا, وہ خدا کا قرآن پیش کروں گا. جو مانے وہ مسلمان ہے, جو نہ مانے وہ بے ایمان. نبی کے فرمان میں ہے کہ جس وقت شہید ہوتا ہے اس وقت اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ مکھی کے کانٹے پر تکلیف ہوتی ہے. مکھی کانٹے بیرو پڑے گے, سارا دن کانٹے کرنے تو کھوا بیٹھے جب تک کانٹے 10 منٹ کا بھر لیتے رہے تب بیرو ہی کر پڑے کہ مکھی کانٹوں کا دل. نبی نے فرمایا جس وقت شہید ہوتا ہے اس وقت اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی مکھی یا چوٹی کے کانٹے پر تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اتنے زخم آئے, ہائے ہائے کیا زخم. ابوالکلام کو میں نے پڑھا, ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ جب حسین کی لاش کو دیکھا گیا تو 45 تلواروں کے وار تھے, 33 نیزوں کے نشان تھے اور 34 تیروں کے زخم تھے. جن کے اوپر اتنے زخم ہوں کیا ان کو تکلیف نہیں آئی؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے, لیکن دلیل اگر پھر قرآن سے ہو تو پھر ماننا پڑے گا. اگر میری طرف سے کہوں تو پھر پھینک دینا بات کو, لیکن بات اگر قرآن سے کہوں اور بات اگر مضبوط ہو, بات اگر سچی ہو تو پھر آپ کو ماننی پڑے گی. اور میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. قرآن میں تم نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب زلیخا کو عورتوں نے تانے دیے, یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام پر مر بیٹھی. اگر چاہنا ہی تھا کسی شہزادے کو چاہتی ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا کہ عورتوں کی چوائس کیا ہوتی ہے. ارے تم غلام پر مر بیٹھی. قرآن میں ہے, اپنی طرف سے نہیں کرا, قرآن میں ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ زلیخا کو اپنے غلام پہ مر بیٹھی, قد شغفها حبا, اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی, یہ باوری ہو گئی. ہاں اب بھرنے کا ترجمہ ہے, اپنی طرف سے نہیں ٹھوک رہا ہوں, آگے قرآن کہہ رہا ہے یہ باوری ہو گئی. اکبر کا عورتیں بھی خود باوری ہوئی جب تانے دیے نا عورتوں نے کہ تو کس سے مر بیٹھی ہے, تو پھر وہ بڑی ذہین تھی, اس نے مصر کی ساری عورتوں کو اپنے گھر بلایا, آؤ دعوت ہے. اور دعوت ہو پھر دسترخوان کی جنس نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دسترخوان کی جنس آئی تو پھر جب سارے بیٹھ گئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. زلیخا نے پھل فروٹ سجائے تھے, وہ قرآن کا نقشہ ہے. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. کہ زلیخا نے دسترخوان سجائے,
رونقیں لگائی، پلیٹیں سجائی، پھل فروٹ لگائے اور ہر تھالی میں چھری چاقو بھی رکھ دیا۔ کیوں؟ جس کی جو چوائس ہے وہ کاٹو اور کھاؤ۔ ساری دسترخوان کی جلد بڑھ گئی۔ اب پھل کاٹنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ میں پھل اٹھایا ہے، دوسرے ہاتھ میں چاقو اٹھایا ہے، پھل کاٹنے بیٹھی ہے۔ زلیخا بڑی ذہین تھی، ہوشیار تھی کہ تانا دینے والیوں کو پتا چلے گا میں نے کس سے محبت کی ہے۔ پھل کاٹنے بیٹھی تو زلیخا نے یوسف سے کہا یہاں سے گزر جائیے، کچھ نہیں کرنا آپ کو، یہاں سے گزر جائیے۔ وہ نبی تھے، نیکی نگاہوں سے گزر گئے، لیکن جب ان عورتوں کی نگاہ پڑی نا یوسف پر تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا، انہوں نے دیکھا تو باوری ہوگی۔ ہاں یہ ترجمہ ہے کو خالی باتیں نہیں۔ فَلَمَّا أَكْبَرْنَهُ، وہ ہوش کھو بیٹھی۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کاٹنوں سے وہ کاٹ دیا ہاتھ، پتہ ہی کون چالے ہو، ذرا ہی کون پڑے ہو، کیوں پتہ نہیں چلا؟ یوسف کے حسن میں کھو گئی، اپنے زخموں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ارے یوسف تو یہ مخلوق ہے، ارے یہ یوسف کو حسن اللہ نے دیا ہے۔ وہ مالک، وہ خالق جس نے یوسف کو اتنا حسین بنایا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ لیکن جب شہید کوئی شہید ہوتا ہے تو خدا اس کو اپنا دیدار کرواتا ہے، تو جو یوسف کو دیکھے اس کو زخموں کا احساس نہ ہو تو خدا کو جو دیکھے وہ اپنی زخموں کا احساس اس کو کیسے ہوگا؟ اس لیے نبی نے فرمایا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ مکھی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو 6 انعام دیے جاتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں فضائل، اسی لیے میں آج وہ پچھلے سال کے موڈ میں نہیں ہوں، میرے منہ میں پھالے ہو رہے ہیں اور آپ کھانے سمجھدار قوم ہو، اور جو ہے یہ زمانہ جاگنے کا ہے، ہر بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب جو ناچ رہا ہے وہ پاگل پن کی وجہ سے ناچ رہا ہے۔ ارے تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی اور دن نہیں ملا، تجھے بیئر پینے کے لیے کوئی اور دن نہیں ملا، تجھے ناچنے کے لیے کوئی دوسرا دن نہیں ملا، تجھے گانا بجانے کا سامان کرنے کے لیے کوئی دوسرا دن نہیں ملا۔ کم سے کم 10 محرم کو چھوڑ دیتا، کم سے کم اس مہینے کا احترام کرتا، کم سے کم نبی کے نواسے کا احترام کرتا، کیونکہ تو جو غم منا رہا ہے یہ ریت تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کل تیرا باپ بھی مرے گا، تیرا دادا بھی مرے گا، مجھے بلا کے دکھانا تم کہ جب تیرے باپ کا جنازہ اٹھے تو ڈھول بجا کے دکھانا، گانا بجا کے دکھانا، بیئر پی کے دکھانا، ناچ کے دکھانا، سیٹیاں بجا کے دکھانا۔ یہ کیسے حسینی ہے؟ تم نے تو ظہر کا جلا۔ مجھے کوئی ہندو پوچھتا ہے تو یہی کہتا ہوں، اسکولوں میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان یہ 10 محرم کو سڑکوں پہ کس کی لاش لے کے جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظہر کی نماز کا جنازہ نکالا ہے، یہ سچے حسینی نہیں ہے۔ حسین وہ تھا جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ ہاں، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، شاید کہتا ہے۔ آج تو عاشق وہی ہے جو یا تو ناز کرے میں عاشق ہوں یا نیاز دلاوے کے میں عاشق ہوں۔ شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، مرد میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ اگر حسینی ہو تو پھر نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑو۔ حسین نے تلواروں کے نیچے نماز نہیں چھوڑی۔ حسین نے پانی مانگا تھا، لوگ شربتوں کا بہانہ کرتے، حسین نے پانی مانگا نہیں دی۔ حسین نے وضو کے لیے پانی مانگا، نہیں دیا گیا تو اللہ تو گواہ رہنا۔ آج حسین کون سے تیمم کر رہا ہے؟ دشمن سے کہا جنگ روک، مجھے نماز پڑھنے دے، کہا نہیں روکتا تو پھر اللہ اکبر نیت باندھی، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ادھر تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ علماء جانتے ہیں یہ جنگ کے میدان کی نماز تلوار چلانے سے نہیں ٹوٹتی، کعبے سے منہ پھر جائے نہیں ٹوٹتی، زخم چل پڑے،
कौन आ जाए वुजू उसका नहीं टूटता, नमाज उसकी नहीं टूटती, अब तकबीर बांधी है, तलवार लेके निकले हैं, कहीं रुकू मौका मिलता है रुकू कर लेते हैं, वरना कुरान पढ़ते जा रहे हैं। किसी ने आगे बढ़ के कहा, अरे हुसैन तुम तलवारों के नीचे भी तुमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। तो हुसैन ने गरज कर कहा, मैं कुरान क्यों न पढ़ूं, मेरी नानी वो नानी थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जख्मों पे मरहम पट्टी करते हुए कुरान पढ़ती थी, मेरी अम्मी वो अम्मी थी जो चक्की चलाते हुए कुरान पढ़ती थी, मेरा अब्बा वो अब्बा था जो जंग के मैदान में कुरान पढ़ता था, मेरा भाई वो भाई था जो तख्त पे कुरान पढ़ता था। तो हुसैन तलवारों के नीचे मस्त होकर कुरान क्यों न पढ़ेगा, कुरान क्यों नहीं पढ़ेगा? ये वो हुसैन है। जब अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ना हज़रत उमर से कि आप मुझे थोड़े पैसे देते हैं और हुसैन को ज्यादा पैसे देते, मुझे महीने में 500 देते हैं, हुसैन को 10,000 तक दे देते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बदरी साहबी हूँ, हुसैन बदरी नहीं है, आप हुसैन को ज्यादा पैसा क्यों देते हैं? तो अमीर मोमिनीन उमर ने फरमाया, चुप कर, चुप कर, ए अब्दुल्ला चुप कर, हुसैन का मुकाबला तू नहीं कर सकता। क्यों? हुसैन की नानी जैसी तेरी नानी नहीं, हुसैन की अम्मी जैसी तेरी अम्मी नहीं, हुसैन के अब्बा जैसा तेरा अब्बा नहीं, हुसैन के भाई जैसा तेरा भाई नहीं, हुसैन की खाला जैसा तेरी खाला नहीं, हुसैन की फूफी जैसी तेरी फूफी नहीं। अरे हुसैन तो इस्लाम का शहजादा है और तू इस्लाम का नौकर है। अपने बेटे से फरमाया। हुसैन ने कुरान नहीं छोड़ा, हुसैन ने वहाँ कुरान पढ़ा, नमाज अदा की है, नमाज और नमाज हो रही है, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, नमाज भी हो रही है। यूं तो सारे शहीदों का अक्स हुसैन में दिखा देता हूँ मैं, लेकिन एक निराला, एक तबर्रुज हज़रत हुसैन को नसीब हुआ है। जो सारे भाई जो है शहादत का तफर्रुज होने से फजीलत साबित नहीं होगी। शहीदों का सरदार तो हमजा है, लेकिन अबू बकर से अफजल नहीं। शहीदों का सरदार हमजा है, उमर से अफजल नहीं, लेकिन एक तफर्रुज होता है हर एक सहाबी का। हज़रत हुसैन का ये तफर्रुज है कि सारे शहीदों का अक्स आपको हुसैन में नजर आएगा। अगर हमजा मुजाहिदाना शहीद है तो हुसैन भी मुजाहिदाना शहीद है। अगर हमजा की लाश पे बहन पहुंची थी तो यहाँ हुसैन की लाश पे भी बहन पहुंची थी। हुसैन की बहन, वहाँ हमजा की बहन सफिया ने सब्र किया था, यहाँ हुसैन की बहन ने भी सब्र किया था। दोनों ने वावेला नहीं किया, शोर नहीं किया, गिरबान नहीं फाड़ा, बाल नहीं नोचे। नबी का फरमान है कि जो मातम करे, वावेला करे, शोर मचाए, गिरबान फाड़े, बाल नोचे, फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है वो मातम करने वाला। इस्लाम में मातम नहीं, इस्लाम में शुक्र है या इस्लाम में सब्र है। हुसैन ने सब्र किया। अगर हुसैनी हो तो सब्र से काम लिया करो, और सब्र का एक माना इस्तिकामत और जमना भी होता है। हर जगह इस्लाम पे, दीन की मेहनत पे जम जाओ, नमाजों पे जम जाओ, कुरान की तिलावत पे जम जाओ, और मुल्क की तरक्की पे जम जाओ, अपने मुआशरे को सुधारने में जम जाओ, अच्छाइयों पे चलने में जम जाओ। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सब्र का दामन हाथ में लो। अगर हुसैनी हो तो हुसैन ने तो 10 मुहर्रम को रोजा रखा हुआ था, तो 10 मुहर्रम को अल्लाह तौफीक दे तो रोजा रखे। नबी ने फरमाया 1 साल के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि नफली रोजे रमजान के बाद अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेहतर महीना मुहर्रम का महीना है नफली रोजा रखने के लिए। नबी शाबान में क्यों रखते थे, ये एक इल्मी बहस है। उलमा का ये भी है, मालूमा कहते हैं अफजल रोजा तो रमजान के बाद अरफा का रोजा है, लेकिन अफजल महीना कह रहा हूँ नफली रोजों रखने के लिए मुहर्रम का महीना है। हाँ, इसमें अल्लाह तौफीक दे तो रोजा रखो, कुरान पढ़ो। मैं कह रहा था हुसैन में सारे शहीदों का अर्थ है। अगर हमजा मुजाहिदाना शहीद है तो यहाँ पर हुसैन भी मुजाहिदाना शहीद है। वहाँ पर अगर हजरत उमर जो है नमाज में शहीद हुए तो हुसैन भी नमाज में शहीद हुए हैं। उमर फजर में शहीद हुए, हुसैन जोहर में शहीद हुए।
بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، بعض روایت میں آتا ہے شنیچر کا دن تھا. اس لیے میں ظہر کہہ رہا ہوں. حسین ظہر میں شہید ہوئے، فجر پہلے ہوتی ہے، ظہر بعد میں ہوتی ہے. عمر پہلے شہید ہوئے، حسین بعد میں شہید ہوئے. عمر جب شہید ہوئے تو عمر کا قاتل ایرانی ہے اور حسین